الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم کسی کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ ہے کہ تم تجارت کے ساتھ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کا مال استعمال کر سکتے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو مت قتل کرو، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، اور ان حلال اور حرام کے درمیان بہت سی چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کرے گا اور اپنے دین کو بھی محفوظ کرے گا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث میں جس چیز کا ہمیں درس دیا گیا ہے وہ ہے معاملات کی اہمیت۔ اسلام نے معاملات پہ بڑا زور دیا ہے۔ دین اسلام کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات اور نمبر 5 معاشرت۔ یہ 5 چیزیں پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ عقائد ہے۔ عقائد کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی ذات پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، ان چیزوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات کے اندر بنیادی عبادات ارکان اسلام وہ 4 ہیں۔ ان میں ایک نماز عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، اور حج زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ تیسری چیز آتی ہے معاملات۔ انسان کا جو سب سے زیادہ واسطہ جس چیز سے پڑتا ہے اپنی زندگی میں وہ معاملات سے پڑتا ہے، اس لیے کہ روزہ تو سال میں 1 دفعہ آئے گا، زکوٰۃ اور حج یہ صاحب نصاب پر ہے، اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے نہ اس پر زکوٰۃ ہے نہ اس پر حج ہے۔ لیکن معاملات ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ واسطہ مالدار کا بھی پڑتا ہے، غریب کا بھی پڑتا ہے، بادشاہ کا بھی پڑتا ہے، فقیر کا بھی پڑتا ہے، مسافر کا بھی پڑتا ہے، مقیم کا بھی پڑتا ہے، صحت مند کا بھی پڑتا ہے، مریض کا بھی پڑتا ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ انسان کوئی چیز خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، کسی سے قرض لے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہماری زندگی کا اکثر حصہ ان معاملات میں گزرتا ہے۔ فقہ حنفی کی جو کتاب ہے الہدایہ، جس میں سارے مسائل لکھے ہیں انہوں نے، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد کا تعلق عبادات سے ہے، بقیہ تینوں جلدوں کا تعلق معاملات سے ہے۔ یعنی معاملات کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ فقہاء کرام نے اسے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور انسان کے مسلمان ہونے کی جو نشانی ہے واضح، وہ اس کے معاملات کا درست ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمر نے مدعی سے گواہ طلب کیے، انہوں نے 2 گواہوں کو پیش کیا۔ حضرت عمر ایک کو جانتے تھے کہ یہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے، دوسرے کے بارے میں آپ کو اتنی معلومات نہیں تھیں، تو آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے کہ یہ قابل اعتماد اور ثقہ ہے؟ ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اس کے ساتھ پڑوس میں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تمہارا اس کے ساتھ معاملہ بھی نہیں ہوا، تم اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہے، تو کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر لگتا ہے تم نے اس کو کبھی مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ فرمایا ہاں ایسی ہی بات ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے کوئی قابل اعتماد اور ثقہ نہیں بنتا۔ قابل اعتماد اور ثقہ تب بنے گا، تم دوسرے کے بارے میں تب گواہی دو گے جب تم نے اس کے ساتھ پڑوس میں وقت گزارا ہو، نمبر 2 سفر کیا ہو، نمبر 3 معاملات کیے ہوں۔ تو گویا ان 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قسم کا ہے اور آیا وہ دین کے اندر قابل اعتماد ثقہ ہے یا نہیں ہے۔
شریعت اسلامیہ کو دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں، نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مقدم ہیں عظمت کی وجہ سے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ہیں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے۔ اب حقوق العباد جو مقدم ہوتے ہیں حقوق اللہ پر، کہ بندے کا حق اللہ کے حق پر جو غالب ہوتا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے، ورنہ عظمت اور مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، لیکن انسان بندہ اور محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اللہ ضرورت مند اور محتاج نہیں ہے، اس وجہ سے حقوق العباد مقدم ہوتے ہیں۔ ضابطہ اور اصول یہ ہوتا ہے جہاں عظمت اور حاجت جمع ہو جائیں وہاں حاجت کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ سے آپ کا کوئی والد، شیخ، استاد پانی مانگ رہا ہے اور قریب میں ایک مریض ہے جسے خدمت کی ضرورت ہے، وہ مرض الموت میں ہے اور وہ پکار رہا ہے آؤ مجھے آپ کی حاجت ہے، تو ایک طرف استاد خدمت کے لیے بلا رہا ہے اور ایک طرف ایک مریض جو انسان مرض الموت میں ہے وہ پکار رہا ہے۔ استاد کا تقاضا عظمت کا ہے، مریض کا تقاضا ضرورت کا ہے، تو فقہا نے لکھا کہ یہ مریض کے پاس جائے اس لیے کہ اسے حاجت اور ضرورت ہے، اور جب حاجت اور عظمت جمع ہو جائیں تو حاجت کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ایک دوسری مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس معمولی سا پانی ہے، ایک طرف ایک نمازی کہتا ہے یہ پانی مجھے دو، میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، دوسری طرف ایک بیمار ہے مرض الموت کی حالت میں، وہ پانی مانگتا ہے کہ مجھے پیاس کی شدت ہے مجھے پانی دو، تو اب یہاں یہ مریض کو پانی دے گا اس لیے کہ اسے ضرورت اور حاجت ہے، اور جو پانی مانگ رہا تھا وضو کے لیے وہ اس کی عظمت کا تقاضا تھا، تو یہاں حاجت عظمت پر مقدم ہوگی، لہٰذا وہ مریض کو پانی دے گا اور اس سے کہا جائے گا آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کر لو، پانی کا بدل تیمم موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں ضرورت اور حاجت جمع ہو جاتے ہیں عظمت، تو اس صورت میں ضرورت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو بندوں کے جو حقوق ہیں یہ حقوق العباد ہیں، اللہ کا جو حق ہے یہ عظمت کا تقاضا، تو بندوں کے جو حقوق ہیں یہ مقدم ہیں۔ اللہ رب العزت کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے چاہیں تو معاف فرما دیں، لیکن بندے کے حق میں اگر کوئی کمی ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرماتے۔ شہید کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہیں لیکن قرضہ معاف نہیں۔ اب یہ قرضہ کیوں معاف نہیں؟ کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آتا آپ پہلا سوال کرتے حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو بتلایا جاتا کہ میت پر قرضہ ہے تو آپ پوچھتے کیا اس نے مال چھوڑا ہے کہ اس کی ادائیگی ہو جائے؟ اگر وہ فرماتے مال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرضے کی ادائیگی فرما لو، اور اگر مال نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ادا کر لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کی ادائیگی بہت اہم چیز ہے۔ آج ہمارے ہاں صرف دیندار اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو ماشاءاللہ باشرہ ہو، لباس سنت کے مطابق ہو تو اسے ہم دیندار کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے دیندار ہے، لیکن دیندار کے اندر اصل چیز اس کے معاملات کی درستگی ہے، جس کے معاملات درست ہیں وہ اصل دیندار ہے۔ ایک آدمی صوم و صلات کا پابند ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے، بیوہ کے مال پہ قبضہ کیا ہے، اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا، چھوٹے بھائیوں کے مال پہ ناحق قبضہ کر رہا ہے، بھائی ہو کر اپنے بھائی سے جھگڑ رہا ہے، اپنے بھائی کی جائیداد اور مال پہ قبضہ کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی صوم و صلات کا اعتبار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا مل مفلسو، مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع لہ،
یا رسول اللہ مفلس وہ ہوگا جس کے پاس درہم دینار ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب آئے گا، یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، لیکن اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کے مال پہ ناحق قبضہ کیا ہوگا، کسی کی پاک دامنی اور عزت کا خیال نہیں کیا ہوگا، تو اب اس کی نیکیاں لی جائیں گی، اور جن جن لوگوں کا اس نے حق کھایا تھا ان کے درمیان اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جن کا اس نے مال کھایا تھا اس کے معاملات درست نہیں تھے، تو پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، اور یہ سارے گناہ ڈالے جائیں گے کہ یہاں تک کہ یہ آدمی گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو دیکھیں جب یہ آیا تھا تو اس کے پاس نماز، روزہ، صدقات سب کچھ تھے، لیکن کہاں کمی آئی؟ حقوق العباد میں کمی آئی، کسی کا مال کھایا، کسی کے مال پہ قبضہ کیا، کسی کا حق چھینا، کسی پہ تہمت لگائی، تو آپ نے فرمایا اس کی نیکیاں یوں تقسیم ہو گئیں اور ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے گئے، گناہوں کے بوجھ تلے آ کر جہنم میں ڈال دیے گئے۔ معلوم ہوا اصل چیز شریعت میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت اسلام میں آئی ہے، اس لیے کوشش انسان یہ کرے بندے کا جو بھی اس پر حق ہو دنیا میں ادا کر دے۔ اگر اس کے پاس مزدور کام کر رہے ہیں ان کی مزدوری انہیں وقت پر دے دے، اگر کسی کی دیہڑی اس کے ذمے ہے دنیا کے اندر اس کا حق اسے پورا ادا کر دے۔ کسی کے ساتھ معاملات ہوئے تھے اور مال کی پوری ادائیگی نہیں کی تھی تو وہ مال کی ادائیگی کر دے، کسی کا مال چھینا تھا دنیا میں ادا کر دے، کل قیامت کا دن آنے سے پہلے جہاں نہ دوستی کام آئے گی، جہاں نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ اثر رسوخ کام آئے گا، نہ عہدہ اور جائیداد کام آئے گی، نہ سلطنت اور کرسی کام آئے گی، اللہ کے ہاں اعمال کام آئیں گے۔ اور یہ انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اور لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں جن سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور دیکھنے والا رب العالمین ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، جس سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ میں معاملات میں کمی کروں گا تو بچ جاؤں گا، لکھنے والے فرشتے، دیکھنے والا خدا، کیسے بچے گا؟ لکھنے والے معصوم فرشتے، دیکھنے والا رب العالمین، کیسے اس کی بخشش ہوگی؟ اس لیے معاملات کا دین اصل دین ہے۔ انسان اولاد کی وجہ سے، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اپنے معاملات کو ادھورا نہ کرے، معاملات کو نہ بگاڑے، ورنہ اللہ کے ہاں بڑی ہی سخت پکڑ ہے اگر معاملات کی عدم ادائیگی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا الکبائر میں، فرماتے ہیں ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے دیکھا اور وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ فرمایا کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو؟ کہا فلاں شخص کی سوئی لی تھی اور میں نے واپس نہیں کی تھی، وہ سوئی میں اپنے استعمال میں لے کر آیا، اس سوئی کی وجہ سے اللہ کے ہاں عذاب میں گرفتار ہو۔ اللہ تو عدل پہ زندگی، اللہ رب العزت تو عادل ہے، اللہ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، اس لیے جس نے جس کا جو مال کھایا ہوگا اللہ کے ہاں پورا ریکارڈ ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے۔ اسلاف امت حقوق العباد اور معاملات کے اندر بڑے محتاط ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ایک بزرگ کے گھر میں چوہے آ گئے، دوسرے سے انہوں نے کہا میرے گھر میں چوہے ہیں، انہوں نے اس سے کہا بلی پال لو، کہا بلی نہیں پالتا، کہا کیوں نہیں پالتے؟ کہا جب بلی گھر میں ہوگی تو یہ بلی چوہوں کے پیچھے بھاگے گی تو میرے گھر سے چوہے نکل کر دوسرے مسلمان کے گھر میں جائیں گے تو میری وجہ سے اسے اذیت ہوگی، اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ اور مسلمان تو وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں
جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ جب میں اپنے لیے نہیں پسند کرتا کہ میرے گھر میں چوہے ہوں تو دوسرا مسلمان بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات اسلاف نے بڑی احتیاط پر زندگی گزاری، انہوں نے معاملات کو بالکل ٹھیک رکھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 181 ہجری، تاریخ بغداد میں ان کا واقعہ ہے۔ مروہ شہر کے اندر انہوں نے ایک آدمی سے لکڑی کا قلم لے لیا، حدیث لکھ رہے تھے، لکڑی کا قلم تھا، حدیثیں انہوں نے لکھی، واپس دینا بھول گئے۔ مروہ سے سفر کر کے بغداد پہنچے، کہاں مروہ کہاں بغداد۔ پہنچنے کے بعد جب اپنے سامان کو کھولا تو دیکھا لکڑی کا وہ قلم اس میں موجود ہے۔ کہا یہ تو میں نے فلاں شخص سے لیا تھا، اگر واپسی نہیں کی اللہ کے ہاں سوال ہو گیا فلاں کا قلم تھا تو کیا جواب دوں گا۔ دوبارہ عبداللہ بن مبارک نے بغداد سے پھر سفر کیا، مروہ پہنچے اور اس شخص کو تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے جب مل گیا تو وہ لکڑی کا قلم اس کو واپس کر دیا۔ اتنی احتیاط پر ان محدثین اکرام نے زندگی گزاری تھی، تب اللہ رب العزت نے انہیں ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، ان کا واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری میں نقل کیا۔ جب ان کو والد کی میراث میں بہت سا مال ملا تو اب انہوں نے اس میں سے کچھ مال فروخت کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے فرمایا میں یہ سامان بیچنا چاہ رہا ہوں جو انہیں والد کی میراث میں ملا تھا۔ ان کے والد اسماعیل اتنے نیک صالح انسان تھے کہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے تھے میرے مال میں شبے کا ایک درہم بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کے والد کہتے تھے کہ میرے مال میں شبے کا ایک درہم بھی نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاں سوال ہو تو میں جواب دوں گا، ایک درہم حرام کا نہیں۔ فرماتے تھے شبے کا بھی ایک درہم نہیں ہے۔ تب اللہ نے اولاد کو امیر المومنین فی الحدیث بنایا۔ ویسے اللہ کسی کو امام بخاری نہیں بناتا، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے۔ گھر کے اندر تو مال حرام، سود، رشوت کا ہو اور بیٹا جنید بغدادی اور بایزید بستامی بن جائے، بیٹا امام بخاری اور مسلم اور ابو حنیفہ بن جائے، ضابطہ اللہ کے ہاں عدل پر چلتا ہے۔ تو امام بخاری کے والد نے اتنے عدل پر، اتنی احتیاط پہ زندگی گزاری تھی، اللہ نے پھر بیٹا امام بخاری عطا فرمایا تھا۔ تو یہ امام بخاری انہوں نے سامان بیچنے کا ارادہ کیا، کچھ تاجر ان کے پاس سامان لینے کے لیے آئے، امام بخاری نے سامان دکھایا، انہیں پسند آ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی 3 دن سوچتا ہوں، تم بھی دیکھ لو، اگر تمہیں پسند آیا ٹھیک ہے، نہ پسند آیا تو میں کسی اور کو دے دوں گا۔ تاجروں نے دیکھا سامان پسند آ گیا، انہوں نے ریٹ لگا لیا، چلے گئے۔ اگلے دن اور تاجر آ گئے، انہوں نے وہ سامان دیکھا تو پہلے والے تاجروں سے ڈبل نفع دے رہے، پہلے والوں نے جو ریٹ لگایا تھا اس سے دگنا نفع تھا۔ امام بخاری سے فرمایا یہ سامان ہمیں بیچ دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کیا آپ نے ان کے ساتھ معاملہ طے کر دیا ہے؟ امام بخاری نے فرمایا معاملہ طے تو نہیں ہوا، میں نے 3 دن کا اپنے لیے اختیار رکھا تھا کہ میں مزید سوچوں گا۔ تو انہوں نے کہا جب معاملہ طے نہیں ہوا آپ ہمیں بیچ دیں، ڈبل نفع لے لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے ان سے معاملہ کیا تو رات کو میں نے نیت کر لی تھی کہ میں ان کو ہی بیچوں گا، اب آپ لوگ آئے ہو، اگر میں آپ کو بیچوں تو میں اپنی نیت کو توڑوں گا اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنی نیت کو توڑ لوں، ڈبل نفع مل رہا ہے۔ لیکن فرمایا میں نے صرف نیت کی ہے، لا احب ان انقض نیتی، میں اپنی نیت کو توڑنا پسند نہیں کرتا۔ ڈبل نفع کو چھوڑ دیا، پہلے والے تاجروں کو فروخت کر دیا۔ آج تو ہمارا معاملہ طے ہو چکا ہوتا ہے، دوسرے سے بات ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کوئی ڈبل نہیں، تھوڑا سا زیادہ نفع دے دے تو ہم دوسرے کو چیز بیچ دیتے ہیں، پہلے والے کو نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں آج پیسے کی قیمت ہے، شریعت کی قیمت نہیں۔ ہمارے ہاں مال کی قیمت ہے، اللہ رسول کے احکامات کی قیمت نہیں۔ اس لیے معمولی چیز کے لیے اللہ کے نام کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، بعض نادان سامان بیچنے کے لیے، بعض نادان مال فروخت کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہوتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی، یہ جگہ یہ مکان اتنے کا پڑا ہے، حالانکہ نہیں پڑا، تو اللہ کا بندہ اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہوتا ہے۔ حریص دنیا کی خاطر
دنیا تو ملے مال سے بھی انسان چاہ رہا ہوتا. اس لیے معاملات کو درست کرنا یہ دین کے اندر اصل چیز ہے. شریعت نے انسان کو اس پہ لایا ہے معاملہ درست ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا حق نہ دبائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے چند دن پہلے آپ ممبر پر آئے، آپ نے فرمایا میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ مجھ سے آ کر بدلہ لے سکتا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک دن آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ نے مجھے ماری تھی تو میں اپنا بدلہ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ. صحابی آگے آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی تو میری جو یہ قمیص تھی یہ اوپر تھی اور وہ چھڑی میرے جسم پہ لگی تھی، تو میں بھی آپ کے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اوپر کر دی. صحابی آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیا، آپ کے ساتھ چمٹ گئے. فرماتے تھے یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آپ کا جسم میرے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، چاہے یہی میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور وہ چھڑی کا واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھی فرما رہے تھے تو یہ سب سے بہت پیچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے ہلکا سا یوں کیا کہ ذرا آگے ہو جاؤ، یعنی ماری نہیں تھی، چھڑی ہلکی سی ان کے جسم کے ساتھ مس کی تھی کہ آپ اپنی صف میں آپ سیدھے ہو جاؤ، آپ پیچھے ہو. تو گویا اتنی بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا صحابہ کے سامنے کہ میری پوری 23 سالہ دور نبوت میں اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو وہ آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا. جہاں حضور کا عدل وہاں صحابہ کا عشق و محبت بھی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا معاملات کا دین اصل دین ہے. آج ہوتا کیا ہے کہ انسان پیسے کی خاطر، مال کی خاطر ایمان کا سودا کر رہا ہوتا ہے. بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے. آئے دن اخبارات پڑھتے ہو. 3 دن پہلے میں نے اخبار پڑھا، مری کے اندر لڑائی ہوئی، 2 بھائی آپس میں جائیداد پہ تنازع ہوا، ایک نے ایک کو قتل کیا، دوسرے کی اولاد آئی اس نے اس کو قتل کر دیا، دونوں بھائی 2 دن میں قتل ہو گئے. اس سے چند دن پہلے اخبار میں پڑھا پنڈی کے اندر معاملہ ہوا، تنازع جائیداد پہ ہوا، دونوں طرف کے فریقین کے 7 آدمی ایک دن میں مارے گئے. یعنی آج انسان مال کا ایسا حریص ہے کہ اس کے سامنے رشتوں کی قدر نہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے. اس کی نظر میں پیسے کی اہمیت ہے، اس کی نظر میں انسانیت کی اہمیت کوئی نہیں. اس کی نظر میں اہمیت ہے تو مال اور دولت کی اہمیت. اور جو آدمی اس حرام کے راستے سے پیسہ لیتا ہے، جس اولاد کے لیے لیتا ہے، یاد رکھیں اس اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوتا. نہ اسے نصیب ہوتا ہے نہ اس کی اولاد کو نصیب ہوتا ہے. مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے لکھا ایک واقعہ، کہا کہ ایک شخص ایک پولیس افسر کے ہاں گیا. جب وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ 2 بچے صحن میں کھیل رہے تھے، بڑے خوبصورت بچے تھے، دونوں لڑکے کھیل رہے تھے، 4 سے 5 سال عمر تھی. تو اس نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ جو فلاں شخص تھا یہ ان کے نواسے ہیں. تو اس نے کہا وہ فلاں کون تھا؟ کہا کہ وہ سرگودا کے اندر ایک سرکاری بڑے عہدے پر تھے تعلیمی لحاظ سے، اور وہ شخص تھے کہ جس پر 3 کروڑ روپے کی کرپشن تھی. اور کہا یہ وہ آدمی تھا کہ جو رشوت کے ذریعے سے لوگوں کے کام کرتا تھا، کوئی رشوت نہ لے تو کام نہیں کرتا تھا. تو کہا یہ بچے جو کھیل رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا اس شخص کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کرایا تھا اپنے دونوں بھتیجوں کے ساتھ. 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ آپس میں ان کی انبن ہوئی اور جھگڑا ہوا، اور جھگڑے نے طول پکڑا تو اس کے دونوں بھتیجوں نے اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. کرپشن سے جو مال حرام اور رشوت کے راستے سے لیا تھا، جو بڑا بیٹا جس کے لیے بڑی امیدیں تھی اسے اعلیٰ تعلیم دلاؤں گا، جب اس کے لیے سارے کاغذات بنوا دیے، باہر بھیجنے کا وقت ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا. اور جو دوسرا بیٹا تھا اس کے گھر میں انہوں نے اپنے اسی بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے نکاح میں، تو اب جب اس نے دیکھا میری دونوں بیٹیوں کو میرے بھتیجوں نے طلاق دیے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی اس کی بیٹی کو طلاق دے دو. اس نے بھی طلاق دے دی. تو دونوں بیٹیاں بھی گھر آ گئیں، جوان بیٹا بھی حادثے میں چلا گیا، اور دوسرے بیٹے کی بیوی کو بھی طلاق ہو گئی.
اور بیوی کا انتقال اس سے پہلے ہو گیا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ حرام سے ملا ہوا مال سکون نہیں دیتا۔ یتیم اور بیوہ اور مزدور کے مال پہ قبضہ کر کے اطمینان کبھی نہیں ملتا۔ کسی جنگل میں بیٹھ کر 1000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں لے لینا، کسی ویرانے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑے ہو کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ مشکل ہے۔ دین نام بازار کی زندگی کا ہے، معاملات کی زندگی کا، وہاں انسان کیسا ہے، یہ جو کہتا ہے یہ کھرا ہے یا نہیں، زبان سے جو کہتا ہے اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ وعدہ کرتے ہیں جی فلاں دن آپ کو پیمنٹ دیں گے، مہینے گزر جاتے ہیں دوسرے کا حق نہیں دیتے۔ مزدور کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے اسے تنخواہ نہیں دیتے، اس کی دیہڑیاں کاٹ دیتے ہیں۔ آج کتنے ہیں 4 5 مہینے ہو گئے مزدوروں کی تنخواہیں روکی ہیں۔ اپنی عیاشی میں کمی نہیں آتی اور مزدور کو دینے کے لیے اس کے پاس تنخواہ نہیں ہے۔ 3 سے 4 سال کوئی مزدور رہ جائے تو نکال دیتے ہیں کہ یہ زیادہ رہے گا تو اس کی مراعات بڑھ جائیں گی، اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ مال کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ آج رشوت کے ذریعے مسلمان نے نام کیا رکھا؟ حرام کا نام رکھا چائے پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حرام کے راستے سے آیا ہوا مال اولاد کو بھی انسان کے نصیب نہیں ہوتا۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک پولیس انسپکٹر تھے، کہا ساری زندگی معاذ اللہ رشوت میں گزر گئے، ایک سے مال لیا، دوسرے سے مال لیا، بہت سا مال اس نے کما لیا۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اپنے بچوں کو تفریح کے لیے لے کر گیا، نہر کے کنارے گھوم رہے تھے تو بچوں نے کہا ٹانگے میں بیٹھتے ہیں اور نہر کے کنارے ٹانگے پہ سفر ہوگا، ہوا لگتی رہے گی، پرکشش ہوا ہے، خوشگوار منظر ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹانگے والے کو بلایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بیٹیوں کو ٹانگے پر بٹھایا، نہر کے کنارے کنارے ٹانگا چل رہا ہے، یہ پیچھے سے کھڑے ہیں سیلفیاں بنا رہے۔ اچانک چلتے چلتے وہ گھوڑا جو تھا ٹانگے کا وہ بدک گیا اور بدک کر نہر میں اس نے چھلانگ لگا لی، دونوں بیٹے بھی مر گئے، دونوں بیٹیاں بھی مر گئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، بیوی صدمہ برداشت نہ کر سکی، نفسیاتی مریض بن گئی اور اسے نفسیاتی اسپتال میں داخل کر دیا گیا، اور یہ باپ بھی گویا زندہ نظر آتا تھا لیکن اندر سے بالکل ادھورا ہو چکا تھا۔ جس اولاد کے لیے حرام جمع کیا وہ اولاد بھی نصیب نہ ہوئی، مال یہیں کا یہیں رہ گیا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کبھی سکون نہیں پا سکتا، شریعت کے احکامات کو توڑ کر انسان اطمینان نہیں پا سکتا۔ یہ مال و زر کس کام کا؟ آج اگر جسم سے روح نکل جائے کس اولاد کے لیے جمع کر رہے ہو؟ جواب میں نے دینا، مزے اولاد کرے گی۔ آج تو اتنا معلوم نہیں کل کا دن ہم میں سے کون دیکھے گا نہیں دیکھے گا۔ انسان رات کو سوتا ہے، صبح اعلان ہوتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ موت کے لیے بیماری کا آنا شرط نہیں ہے، موت کے لیے بڑھاپے کا آنا ضروری نہیں ہے، موت کے لیے ایکسیڈنٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ موت وقت مقرر جب آئے گا، لا یستأخرون منہ ساعہ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ آگے نہیں ہوگا۔ جو وقت مقرر ہے اس پر موت طے ہے۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک قصہ لکھا، ایک بس والا تیزی میں بس چلا رہا ہے، بس نے راولپنڈی جانا تھا، جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ اس نے بریک لگا دی۔ کنڈکٹر نے پوچھا استاد کیا ہو گیا؟ کہا مسافر ہے اس کو بٹھا لو۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، اس نے دوبارہ دروازے پہ زور سے مارا، استاد چلنے دو چلنے دو۔ دیکھا استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور سامنے اسٹینڈ پر اس کا سر ہے۔ کنڈکٹر آواز دے رہا استاد کوئی نہیں ہے چلنے دو، آگے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب آگے جا کر دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے، تو گویا راستے میں اسے روکا تاکہ دوسروں کی جان بچ جائے، صرف اس کی جان جائے۔ تو کہا مسافر ہے روک لو، جیسے روکا منٹ نہیں لگا انتقال ہو گیا۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ کس کے لیے انسان حرام جمع کر رہا ہے؟ کس کے لیے معاملات میں کمی کوتاہی کر رہا ہے؟ کس کے لیے انسان جس اولاد کے لیے جمع کرتا ہے، آج اولادیں بھی والدین کے کام نہیں آتی۔ حرام سے پلا ہوا جسم فرما بردار نہیں ہوتا، حرام سے پلا ہوا جسم مستقبل میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا۔
یہ سہارا نہیں بنتا، سکون اور اطمینان کا ذریعہ نہیں بنتا۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی گواہ ہے، انہوں نے معاملات میں بڑی احتیاط کی، ایک ایک پائی کا حساب رکھا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھا، چند لوگ ایک بزرگ کی عیادت کے لیے آئے، بزرگ کا آخری وقت تھا، مرض الموت میں تھے، ایک دیا اس کے قریب میں جل رہا تھا۔ یہ لوگ آئے، عیادت کرنے لگے اور وہاں سب نے تسبیحات پڑھی، اللہ انہیں شفا دے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اتنے میں ایک بزرگ اٹھے اور انہوں نے اس دیے کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ قریب میں چند عوام الناس میں سے لوگ تھے، فرمایا حضرت دیے کیوں بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا؟ انہوں نے جواب دیا اس دیے میں جو تیل تھا وہ تیل اس آدمی کی ملکیت تھی، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ جو تیل ہے اس میں تعلق ورثہ کا ہے، اب اس تیل کے ساتھ وارثوں کا تعلق ہے، اور وارثوں میں بالغ بھی ہوتے ہیں نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ نابالغ اگر اجازت دے تب بھی وہ اجازت معتبر نہیں ہے، اگر ہم اس دیے کی روشنی سے فائدہ لیں گے اور یہ ورثہ کا حق ہے، ہمارا فائدہ لینا اس سے ناجائز اور حرام ہے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ یہ اسلاف امت زندگی گزار کے گئے۔ آج ہوتا کیا ہے، آج سے چند سال پہلے ہی ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک شخص ملا، عنوان میرا یہی تھا اسلام میں معاملات کی اہمیت۔ اس کے بعد ایک ملا تو وہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اللہ میرے بھائی کو جہنم کے 7 طبقات میں جلائے۔ میں نے کہا آپ کا بھائی ہے معاف کر دو، اس نے کہا نہیں، اللہ اس کو جہنم میں جتنے طبقات ہیں اللہ سب میں جلائے۔ پوچھے کیوں؟ اس نے کہا زندگی بھر میں کماتا رہا، اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، جو کماتا بھائی کو دیتا، جو کماتا بھائی کو دیتا، مشترکہ گھر تھا، تو ہماری زندگی کا سفر گزر رہا تھا، تو بھائی ان پیسوں سے ایک پلاٹ خریدا، دوسرا خریدا، تیسرا خریدا، اچھے خاصے مکانات ہو گئے۔ اب جب میرے بچوں کی شادی ہو گئی، میں اپنا حق مانگتا ہوں کہ مجھے میرا حق دے دو اور مجھے میرا حصہ دے دو، تو بھائی نے اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا کہ تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آج یہ بھائی اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے خدا اس کو جلا دے۔ تو وہ دولت کس کام آئی کہ جس کے اندر انسان نے اپنے خونی رشتے کو توڑ دیا؟ وہ دولت کس کام آئی جو اس کے لیے جہنم کا انگارہ بن گئی؟ اس لیے معاملات بڑے اہم چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما گئے میری امت کا مفلس انسان وہ ہوگا کہ جو مال اور درہم تو لے کر آئے گا لیکن سب تقسیم ہو جائے گا اور آخر میں اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان رات کو سونے لگے اپنی وصیت لکھ کر سوئے، کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے، اپنے معاملات بتا کر سوئے، معلوم نہیں صبح یہ اٹھ سکے یا نہ اٹھ سکے اور کسی کا حق اس کے ذمے نہ رہ جائے۔ تو اس لیے معاملات کی ادائیگی پہ ہر انسان توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ غور کرے۔ کسی کا حق رہتا ہے، کسی کا قرض رہتا ہے، ٹال مٹول نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے مطل الغنی ظلم، کہ جو انسان مالدار ہو کر ٹال مٹول کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظلم کرتا ہے، یعنی اگر اس کا حق بنتا ہے اس کے پاس ہے یہ فوراً دے دے۔ اردو کی اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کی ساری زندگی گزری تھی حرام کھانے میں، سود لیتا اور سود دیتا، سارے علاقے میں سود کے کاروبار میں یہ مشہور تھا۔ اسے لوگ نصیحت بھی کرتے، وہ کہتا کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور ہے۔ اللہ غفور ہے لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ غفور ہے لیکن ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ زندگی اس نے سود اور حرام میں ساری زندگی گزار دی۔ انتقال کے بعد جب اس کو قبرستان لے جایا گیا، ایک قبر کھودتے ہیں، مردے کو رکھنے لگتے ہیں، قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جسم اندر نہیں جاتا۔ دوسری قبر کھودی، وہ قبر ٹیڑھی ہو گئی، جسم اندر نہیں جا رہا۔ تیسری قبر کھودی، وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ پریشان ہے آخر یہ زمین ٹیڑھی کیوں ہو رہی ہے؟ کھودتے ہیں تو صحیح سالم، جسم ڈالنے کا وقت آتا ہے تو زمین ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ چوتھی دفعہ جیسے وہ قبر کھولنے لگے، انہوں نے جسم کو زبردستی اندر دھکیلا، دائیں جانب کے سمت میں اندر لا کے داخل کر دیا، اوپر سے جلدی سے مٹی ڈالی، نکلے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، زمین میں ایک زلزلہ سا آیا، جو دراڑیں پڑ گئی قبر میں، اوپر کی ٹائلیں ٹوٹ کر نیچے آ گئی، ایک دھواں اٹھنے لگا۔ ہم سمجھ گئے یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جب ہم لوٹے تو پوچھا یہ کون تھا، پتہ چلا اس کی ساری زندگی سود پہ گزری تھی، سود پہ زندگی گزاری۔ آج زمین اس کو جگہ نہیں دے رہی، ایک جگہ دفناتے ہیں قبر ٹیڑھی ہوتی ہے، دوسری جگہ دفناتے ہیں قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو گویا زمین اسے قبول نہیں کر رہی، اس نے زندگی حرام میں گزاری۔
اس لیے انسان عدل میں زندگی گزارے، معاملات کو درست رکھے، جس سے کسی کا حق لیا ہے اس کا حق اپنی زندگی میں لوٹا دے، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا فوراً عرشوں تک پہنچتی ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر کسی کی عزت کو نیلام نہ کرے، چند ٹکوں کی خاطر کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ آج ہوتا یہ ہے جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، مزدور تھوڑی دیر لیٹ آ جائے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، تھوڑے سے کام کے اندر اگر اس سے ذرا برابر کمی بیشی ہو جائے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں دیکھتا اللہ نے آج اگر تجھے دولت دی ہے اور اسے مزدور بنایا تو یہ خدا کا امتحان ہے۔ اللہ چاہے تو چند سیکنڈوں کے اندر مالدار کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو مالدار کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے مصر کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ تو سب کچھ اختیارات اللہ کی ذات کے پاس ہیں۔ معاملات کی درستگی جس کی ہوئی اللہ نے اسے اچھی زندگی دی، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ نامور رہا۔ معاملات جس کے درست نہ رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں نے کہا اچھا ہے جو مر گیا، سود پہ کام کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، بدنامی بھی ہوتی ہے، علاقے کے اندر رسوائی بھی ہوتی ہے۔ گناہ انسان کو ضرور ذلیل کرتا ہے، یہ دل کی تختی پہ لکھ لیں، گناہ ضرور رسوا کرے گا۔ پہلی مرتبہ اللہ ذلیل نہیں کرتا انسان کو، اس لیے انسان گناہ میں پہلی دفعہ بچ جاتا ہے، دوسری دفعہ بچتا ہے، آگے جا کر پکڑا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ اور نیکی انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، عزت دیتی ہے۔ تو جو دنیا میں نیکیاں پھیلا کے جاتا ہے، دنیا میں نہ بھی ہو تو اس کی ایک نیک نامی ہوتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں یہ اچھا انسان تھا۔ اس لیے انسان بے بسوں کے ساتھ، یتیموں مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے پیغمبر کی سب سے آخری وصیت ہے۔ جنہوں نے عمل کیا تو انہوں نے گویا اپنے نبی کی ساری باتوں کو لے لیا، جنہوں نے عمل نہ کیا گویا انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ تو معاملات کی درستگی اصل دین ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔